گزشتہ جمعہ سے ہم نے مضامین کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ قرآن حکیم نے مومن کی کیا کیا صفات بیان کی ہیں، مومن کیسا ہوتا ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، اور صحیح معنوں میں مومن کہلانے کا حقدار کون ہے۔ زبانی دعوے کرنے والے تو لاکھوں ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کس کو مومن کہتا ہے یہ دیکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے ہم، اور اسی طرح ان ساری چیزوں کو اس پہلو سے بھی ہم نے پڑھنا ہے کہ قرآن حکیم ایک آئینہ اور شیشہ ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو شیشہ بتاتا ہے کہ کہاں کہاں کمی ہے، کہاں کہاں اچھائی ہے، قرآن حکیم کے سامنے بھی جب کوئی ایک بندہ مومن اور بندہ مسلم کھڑا ہوگا تو یہ بھی اسے بتائے گا کہ تیرے کردار میں کہاں کہاں کمی ہے اور کہاں کہاں اچھائی ہے، کہاں کہاں بہتری اور اصلاح کی ضرورت اور گنجائش ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن حکیم کی سورت انفال کی ایک آیت مبارکہ منتخب کی تھی، اور اس میں پہلی صفت ہم نے یہ پڑھی کہ مومن بندہ وہ ہے، اس کی پکی صفت یہ ہے اور اس کے بغیر وہ مومن ہی نہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اس کے سامنے اس کے مالک، اس کے خالق، اس کے پیدا کرنے والے، اس کی زندگی اور موت کے مالک اللہ کا سبحانہ و تعالی کا ذکر آ جاتا ہے، نام خدا کا آ جاتا ہے، تو پھر اس کا دل کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ ذکر خدا سے دلوں کا لرزنا یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ تھی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہے، اس کی بڑی ضروری صفت یہ ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جب اس کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ اللہ پر یقین کرنے لگتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ اللہ کی باتوں پر یقین کرنے لگتا ہے۔ یہ دوسری صفت ہے، اور اس کو بھی اسی طرح پرکھنا جانچنا ہے کہ کیا ہمارے کردار میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کی کتاب کی آیات ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ اللہ کا قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو ہمارے یقین کا لیول جو ہے وہ پہلے سے اوپر جاتا ہے یا نہیں، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ یہ باتیں جب وہاں جہاں قرآن اتر رہا تھا وہاں بھی جب یہ کی جاتی تھی تو جو نہیں مانتے تھے وہ شک میں پڑتے تھے اور باقاعدہ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ لو جی یہ بھی کوئی بات ہے کہ قرآن کے ذریعے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن یہ کون کرتے تھے؟ جن کو ویسے ہی شک تھا، منافق۔ اور ان کے مقابلے میں جو صحابہ تھے، سچے لوگ،
ان کے بارے میں تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ تو جب کبھی اس طرح کا احساس دل و دماغ میں پاتے تھے کہ ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے کہ آؤ اللہ کا قرآن پڑھیں اور اس کی آیتیں ایک دوسرے کو سنائیں، اور ساتھ یہ لفظ کہتے تھے کہ تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے، ایمان میں اضافہ ہو۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اس بات کو مذاق سمجھتے تھے، یعنی اللہ کی آیتیں پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو استہزاء کا نشانہ بناتے تھے، مذاق کا نشانہ بناتے تھے۔ قرآن حکیم میں سورۃ توبہ میں ان کا ذکر ہے، فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نازل ہوتی تھی سورت تو صحابہ کا تو ایمان بڑھتا تھا نا، اور مضبوط ہوتا تھا، اللہ کی ذات پر، اللہ کی عظمت پر، اللہ کی قدرت پر یقین اور مضبوط ہوتا تھا، تو وہ اس کا ذکر کرتے تھے کہ فلاں آیت سے میرا ایمان اور مضبوط ہوا ہے، فلاں آیت سے میرا ایمان اور بڑا ہے۔ تو پھر جو نہیں مانتے تھے وہ مذاق کرتے تھے، اور اللہ نے ان کی اس حرکت کو قرآن میں ذکر کیا، فرمایا فَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، ان میں سے کوئی دوسرے سے کہنے لگتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ اس سورت نے کس کا ایمان بڑھایا ہے، اس طرح کے سوال کرتے تھے۔ جی قرآن کا جو دعویٰ ہے کہ اللہ کی آیتوں سے ایمان بڑھتا ہے، تو اب یہ سورت نازل ہوئی ہے، بتاؤ جی کس کا ایمان بڑھا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جن کا ایمان پہلے سے مضبوط ہے، جنہیں اللہ کی عظمت اور قدرت پر پہلے سے یقین ہے، اور جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، سچائی اور حقانیت پر پہلے سے اعتبار اور اعتماد ہے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اس صورت نے، نازل ہونے والی صورت نے ان کا ایمان تو یقیناً بڑھایا ہے، ان کے ایمان میں تو واقعی اضافہ ہوا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور زیادہ دل ان کا خوش ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، یہ تو ایمان والوں کی بات تھی، لیکن جن کا پہلے سے ایمان ہی مضبوط نہیں، ایمان ہے ہی نہیں جن میں، بلکہ ایمان کی جگہ پہ فی قلوبہم مرض، کفر و نفاق کا مرض ان کے دل میں ہے، وہ دلی طور پہ نہ اللہ کو سچا سمجھتے ہیں اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہیں۔ دل ان کے چونکہ ایسے ہیں تو ہر آنے والی صورت ان کے ساتھ کیا حشر کرتی ہے۔ فرمایا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی اور بڑھ جاتی ہے، جو دلوں کی گندگی ہے، دلوں میں جو کفر و نفاق ہے، منافقت ہے نا، وہ پہلے سے زیادہ اور ہو جاتی ہے، یہ ان کے ساتھ قرآن حشر کرتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے
قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی صورت ان میں اچھی تبدیلی نہ لا سکی، اس لیے کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، ایمان نہیں تھا۔ تو یہ آیتیں بھی بتلاتی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا اور ہو رہا تھا۔ جن کے دلوں میں ایمان تھا، ہر آنے والی صورت، ہر نازل ہونے والی آیت ان کے ایمان کو بڑھاتی تھی، اور جن کے دلوں میں نفاق تھا، منافقت تھی، کفر تھا، پہلے سے ہر آنے والی صورت سے جب وہ اس کا انکار کرتے تھے تو ان کا کفر اور بڑھ جاتا تھا، جب وہ اس میں شک کرتے تھے تو ان کی منافقت اور بڑھ جاتی تھی۔ تو بہرحال مومن کی دوسری صفت، ایمان والے کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس کا ایمان ہر اترنے والی صورت سے بڑھنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ اللہ کے قرآن کی آیتیں سنے اس کا دل اور مضبوط ہو۔ مثلاً وہ اللہ کے قرآن میں سنتا ہے اللہ کی آیات، جو آیتیں بیان کرتی ہیں اللہ کی عظمت کو، جو آیتیں بیان کرتی ہیں اللہ کی قدرت، جو آیتیں بیان کرتی ہیں اللہ کی ملکیت۔ جیسے ہی ایمان والا ایسی آیتیں سنتا ہے تو اس کا دل، اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ واقعی اللہ سے بڑا کوئی نہیں، ساری کائنات سے بڑا اللہ ہے۔ اس کا دل اور مضبوط ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کی قدرتوں والی آیتیں پڑھتا ہے قرآن میں، اب وقت کم ہے، وہ آیتیں پڑھیں گے تو پھر بات ادھوری رہ جائے گی، بس آپ یوں ہی سمجھتے جائیے کہ جب وہ اللہ کی قدرتوں والی آیتیں پڑھتا ہے، قرآن میں پڑھتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو بن باپ پیدا کیا، رب العالمین نے انہیں بن ماں پیدا کیا، تو اللہ کی قدرتوں پہ اور کامل یقین اس کا ہو جاتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر وہ محرومیوں کی طرف نہیں نظر دوڑاتا، پھر وہ مایوسیوں کی طرف نہیں جاتا۔ قرآن میں پڑھتا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا کیا۔ مومن کا دل اس احساس سے بھر جاتا ہے کہ اللہ آج بھی قادر ہے، اسے کسی جوڑے کی ضرورت نہیں، وہ بن باپ بھی پیدا کر سکتا ہے، بن ماں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا ایمان اللہ کی قدرتوں پر اور بڑھتا ہے۔ قرآن میں پڑھتا ہے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم، کتنی زیادہ عمر ہو گئی، 90 سال سے بھی زیادہ، شادی اولاد کی عمر نہیں ہے، موسم چلا گیا ہوا ہے، اور زوجہ محترمہ بانج ہیں۔ قرآن میں آیا ہے نا حضرت زکریا کا واقعہ، لیکن اللہ کا قرآن میں بتلاتا ہے کہ اسی عمر میں، اسی حالت میں اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ عطا فرمائے۔ تو مومن بندہ جب یہ واقعہ قرآن میں، قرآنی آیات میں پڑھتا ہے تو اس کا ایمان اور بڑھتا ہے کہ اللہ کسی عمر کا محتاج نہیں، زندگی کے کسی حصے کا، بھئی فلاں جوانی والی عمر ہوگی تو جب اولاد ہوگی، بلکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ جب چاہے اولاد دے سکتا ہے۔ زوجہ محترمہ بانج ہیں۔ یہ آیتیں، یہ واقعات، یہ قصے، سچی کہانیاں جب وہ قرآن میں پڑھتا ہے تو سچا مومن، اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ قرآن میں پڑھتا ہے کہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے پیغمبر نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ میرے اللہ، میرے پالنہار، میرے مالک، مجھے بھی اولاد جیسی نعمت سے نواز۔ قرآن میں کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف عذاب لے جانے والے فرشتے حضرت ابراہیم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم کو بھی خوشخبری دی کہ جناب نے دعا مانگی تھی، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، خوشخبری دی ہے، بیٹا بھی ہوگا، پوتا بھی ہوگا۔ تو مومن بندہ جب یہ اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے تو اس کی صفت یہ ہے کہ اس کا یقین پہلے سے بڑھ جاتا ہے، اس کے ایمان کا گراف اور لیول پہلے سے اوپر آتا ہے۔ یہ ہے دوسری صفت۔ وہ مایوس نہیں ہوتا، پھر وہ اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ چھوڑ کے مخلوق کے در پہ مارا نہیں پھرتا، اسے یقین ہوتا ہے، اسے اس کا ایمان کہتا ہے کہ نہیں، جو مالک حضرت ابراہیم کو بیٹا اور پوتا دے سکتا ہے وہ میرے گھر میں بھی یہ خوشیاں عطا کرنے پہ 100% قادر ہے۔ وہ پھر مایوس نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جب وہ پڑھتا ہے قرآن میں آیتیں کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت۔ سمندر کے بھی اندھیرے، پانی کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے حضرت یونس۔ ظاہری طور پہ کوئی نکلنے کا، باہر آنے کا کوئی امکان ہی نہیں، پیٹ کے اندر تو ویسے ہی وہ تو اللہ کا نظام ہی وہاں ایسا ہے کہ پتھر ہضم، لکڑ ہضم، اس طرح کا کام ہے۔ یہ لوہا کئی دفعہ بچے نکل جاتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آ جاتا ہے باہر، وہ تو نظام ایسا ہے۔ لیکن وہاں بھی اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم قدرت الہی پہ کتنا یقین ہے، وہاں رہتے ہوئے قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، سارے اندھیرے تھے لیکن وہاں بھی جناب یونس نے کہا لا الہ الا انت۔ یہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ تھا کہ پروردگار عالم، ان اندھیروں سے نکالنے والا، ان سختیوں سے بچانے والا اور کوئی نہیں، الا انت، مگر آپ ہی۔ تو مومن کی صفت کیا ہے؟ قرآنی آیت میں جب یہ پڑھتا ہے کہ جناب یونس کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باحفاظت بعافیت نکال کے دکھایا ہے، تو سچے مومن کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ مجھے بھی زندگی کی مشکلات سے نکالنے والا اللہ ہے۔ ذات الہی پر یقین اور مضبوط، قدرت الہی پر ایمان میں اور اضافہ، اللہ کی قوتوں پر مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس کے ایمان میں۔ اسی طرح جب وہ قرآن میں ایسی آیتیں پڑھتا ہے جس میں یہ تھی اللہ کی ذات پر، قدرت پر
طاقت پر ایمان میں اضافے والی آیتیں. یہ آیتیں پڑھے گا بندہ تو مومن ہوا تو اس کا ایمان اور بڑھے گا. وہ مایوسیوں کے اندھیروں میں نہیں جائے گا، وہ کفر کی طرف نہیں جائے گا، وہ اللہ کی طاقتوں اور قدرتوں کا انکار نہیں کرے گا. وہ یہ پڑھ کر اور مضبوط ہوگا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اولاد نہ ہو رہی ہو پھر بھی دے سکتا ہے، گرفتار ہو کسی مشکل اور مصیبت میں بندہ، اللہ اسے وہ نکالنے پہ قادر ہے. اور اسی طرح جب وہ آیتیں پڑھے گا جن میں اللہ نے اپنے محبوب مکرم نبی محتشم ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان بیان کی ہے تو ذات رسول پہ اس کا ایمان اور بڑھے گا. قرآن قسمیں اٹھا کے کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. ترجمے کا وقت نہیں، سمجھتے جائیے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. باتیں کرنے والوں نے باتیں کی کہ اللہ نے محمد کریم کو چھوڑ دیا ہے. لا تعلقی کی بات کی نا، باتیں کرنے والوں نے کہا کہ چھوڑ دیا ہے. اللہ نے قرآن میں قسمیں کھا کے کہا ما ودعک ربک وما قلی. مجھے صبح کی قسم، مجھے رات کی قسم، میرے محبوب آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا. آپ کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، آپ کو اپنا حبیب بنایا ہوا ہے. قرآن میں جب پڑھتا ہے اللہ کے نبی کی شان، اللہ کا قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ کوثر ہم نے عطا کی ہے آپ کو. اور نبی کی شان میں ہی یہ لفظ ہے کہ ان شانئک هو الابتر. یہ کہنے والے تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی ہے تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں میں عرش سے کہہ رہا ہوں ان شانئک هو الابتر. ابو جہل کا نام و نشان مٹے گا، آپ کا نام و نشان تو قیامت تک زندہ رہے گا. تو اس طرح کی آیتیں ایک بندہ مومن جب قرآن میں پڑھتا ہے تو ذات رسول پر، اللہ کے حبیب پر اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ فخر جن و انسان ہیں. اس طرح کر کے یہ آیتیں بندہ مومن پہ یہ اثر ڈالتی ہیں کہ ذات رسول پر اور زیادہ مضبوط ایمان. ایک پہلو اور وہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے نافرمان لوگوں کو، نافرمان قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے. قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر ہے، تفصیلات ہیں. تو ان کے بارے میں اسی عنوان سے سمجھیے کہ بندہ مومن جب پڑھتا ہے کہ اللہ نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والے فرعون کو ذلیل و رسوا کیا، اس کو تباہ و برباد کیا، اس کا کچھ نہیں چھوڑا، تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. قرآن میں جب بندہ پڑھتا ہے کہ قوم عاد جن کو اپنے جسم پر، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پہ بڑا گھمنڈ تھا، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا. قوم سمود جو ہاتھوں سے پتھر تراش لیتے تھے، ہاتھوں سے پتھر تراشتے تھے، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو تنگ کیا، اونٹنی کو شہید کیا جو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی تھی، اللہ کے قرآن نے کہا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اس کو انہوں نے اس کے پاؤں کاٹے، اس کو شہید کیا، ختم کیا بالکل. تو اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا.
تو اس طرح کی آیتیں جب ایک بندہ مومن پڑھتا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں عنوان ہے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ قوموں کو تباہ و برباد کرنے والے واقعات جب ایک بندہ مومن پڑھتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ ہر بے لگام کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر مفسد کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر متکبر کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر وہ صرف اس کا اتنا ایمان نہیں بلکہ اپنے آپ کی اصلاح بھی کرتا ہے کہ اگر میں نافرمانیوں پہ چلوں گا، میں بغاوتوں پہ اتر آؤں گا تو میری لگام بھی اللہ کھینچ سکتے ہیں۔ جنت کی آیتیں پڑھتا ہے تو اس پہ بندہ مومن پہ ضرور اس کا اثر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جہنم کی اور عذاب کی اور پکڑ کی آیتیں پڑھتا ہے تو اس کے ایمان اور مضبوط ہوتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ جہنم سے پناہ مانگنے لگتا ہے، جہنم سے بچنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور رب العالمین سے دعائیں بھی کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے کہ مجھے اس سے بچا لے، اور اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے بھی ثابت کرتا ہے کہ مجھے جہنم کا خوف ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے اس سے پناہ چاہیے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ تو یہ مختلف پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، لیکن سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہم تو اجمی ہیں، ہم تو اجمی ہیں، مطلب ہمیں تو عربی نہیں آتی، ہماری تو مادری زبان پنجابی ہے، بڑا ہوا تو اردو بول لیا، بڑا تیر مارا تو کوئی انگلش کے 2 لفظ سیکھ لیے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب جو آیت آ رہی ہے اس میں ہے کیا لکھا؟ کیوں جی؟ ہمارا پنجابیوں کا، غیر عرب کا، اجمی لوگوں کا ایمان آیتیں سن کر کیسے بڑھے گا؟ کیسے بڑھے گا بتائیے جی؟ جب ہم قرآن کو اپنی زبانوں میں پہلے سمجھیں گے۔ یہ سب سے اہم آج میری معروضات میں سے بات ہے کہ اگر زندگیاں اس طرح گزر رہی ہیں کہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے اور لکھا ہوا کیا ہے، قرآن کہہ کیا رہا ہے، آیت جو آئی ہے یہ جہنم والی ہے یا جنت والی ہے۔ تو پہلے بھی میں نے بتایا، پتہ نہیں ایک دن بچپن میں طالب علمی زمانے میں ایک دفعہ قرآن مجید ایک جگہ ختم ہوا تراویح میں، اس وقت نئے نئے ہم ممبروں پہ بیٹھنا شروع ہوئے تھے، تو ایک ساتھی کا ختم تھا، مجھے کہتے آؤ آپ نے بیان کرنا ہے۔ وہ بیان پھر ہم گئے کرنے، تو وہاں انہوں نے نعت پڑھی، وہ نظم ہے قرآن میں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، اس طرح کر کے۔ تو وہ جب یہ پڑھتے تھے، حالانکہ یہ تو نوحہ ہے قرآن کا، تو وہ آگے سے سامعین کہتے تھے سبحان اللہ سبحان۔ وہ پڑھنے والا کہہ رہا تھا، سامنے میرے بات ہے، بچپن کی یاد ہے اس زمانے کی، وہ کہتے تھے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تو سامعین کہتے تھے سبحان اللہ۔ تو یہ پھر ہمارے ساتھ تو یہ ہونا ہے۔ اسی طرح وہ امام سدیس ہے نا، یہ عرب کے امام جو ہے، وہ پتہ ہے دعاؤں میں روتے ہیں، جب وہ دعائیں مانگتے ہیں نا نماز کے اندر ہی تو روتے رہتے ہیں۔ تو بعض حافظ، عالم نہیں، عالم کا مطلب اس عالم کو تو پتہ ہوتا ہے کون سی آیت ہے، تو بعض حافظ بھی جب ان کی نقالی کرتے ہیں تو ایسی آیات پر رو پڑتے ہیں جو ہوتی عورتوں کے متعلق ہے عورت کے متعلق ہے، آیت عورت کے متعلق ہے۔ وہ جو حضرت ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى۔ اب جن کو پتہ ہے ان کو تو معلوم اس کا لطف آ رہا ہوگا بات کا کہ وہ اس بات پہ رو رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ عورت کے متعلق ہے، عورت اپنے ایک زندگی کے مرحلے کا وہاں تذکرہ کر رہی ہے، تو چونکہ عربی سمجھی نہیں، ترجمہ جانا نہیں، ٹرانسلیشن کی نہیں، تو اس آیت پہ بھی وہ نماز میں رو رو کے سدیس بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی آیتیں سن کر
عجم کا، غیر عرب کا، پنجابیوں پٹھانوں کا، غیر عرب کا ایمان تب بڑھے گا جب انہوں نے قرآن سیکھا ہوگا ترجمے کے ساتھ۔ تو اسی کی ضرورت ہے، اسی کی طرف میں دعوت دینا چاہتا تھا کہ زندگی میں ایک دفعہ قرآن سمجھ لیجئے۔ اور اس جملے پہ مکمل کرتا ہوں، ویسے تو آج خط کا زمانہ نہیں رہا، خط جب آتے تھے تو آتے تھے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے کسی پیاری شخصیت کا، ماں کا، باپ کا، بھائی کا خط آیا ہوا ہو اور آپ پڑھیں ہی نہ، تو آپ نے کیا قدر کی ہے اس کی۔ آپ اس کو سنہری غلاف پہنا کے، قیمتی قیمتی کور چڑھا کے، خط آیا ہے ماں کا یا باپ کا یا بھائی کا، کور چڑھاتے جا رہے ہیں اس کے اوپر اور الماریوں میں سجاتے جا رہے ہیں۔ ایمان سے اور انصاف سے بتائیے کیا قدر کی اس بندے نے اپنے بھائی کے خط کی؟ اس بندے نے اپنے والد کے خط کی کیا قدر کی؟ غلاف چڑھایا، یہ قدر ہے؟ وہ دیکھتا تو صحیح کہ اس کے اندر اس نے کیا میسج بھیجا ہے، کیا پیغام بھیجا ہے، کیا کہا ہے۔ تو یہ تو رب العالمین کا پیغام تھا، یہ تو پوری کائنات کے مالک، بلکہ اس طرح سمجھیے کہ آپ کے مالک کا، آپ کے خالق کا خط ہے، آپ کی طرف ہے، آپ ایک کے، ہر ایک کے نام پر ہے۔ تو اس کی کیا یہ قدر ہے کہ غلافوں میں سجایا جائے اور طاقوں میں اس کو رکھا جائے؟ نہیں، اس کی قدر یہی ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ اپنی زندگیوں میں کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھا جائے، اور ایک دفعہ پڑھنے سے پہلے یہ بھی میں آپ کو یقین دلاؤں، اپنی عادات، اپنی سوچیں، اپنے خیالات، اپنی زندگی کے طور طریقے کاغذ پہ لکھ لیجئے، اور جب 30 سپارے ترجمے کے ساتھ مکمل ہو جائیں تو وہ فہرست اپنے طور طریقوں کی، اپنی عادات کی، اپنے رہنے سہنے کے انداز کی سامنے رکھ کے دیکھیے کتنی تبدیلی آ چکی ہوگی۔ طور طریقوں میں تبدیلی آ چکی ہوگی، سوچوں میں، خیالات میں، عقائد میں، اعمال میں چینجنگ لائے گا۔ اس میں آج بھی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا